یہ بتا دوں کہ اس کی عمر اور اس کی عمر جو ہے وہ اس میں ایک فرق ہے. یہ عمر میں بڑا ہے یہ چوزا، اور یہ چوزا جو ہے یہ عمر میں چھوٹا ہے. اس کو میرے پاس تقریباً 1.5 سے 2 مہینے ہو چکے ہیں. جب میں نے اسے خریدا تھا بالکل چھوٹا سا، اب یہ نہیں پتہ کہ جب میں نے خریدا تھا اس وقت یہ 3 دن کا تھا، 4 دن کا تھا یا 1 دن کا تھا، کوئی مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن میرے پاس اس کو 1.5 مہینے سے زیادہ، تقریباً 2 مہینے سے کم اور 1.5 مہینہ یا 1.5 مہینے سے کچھ زیادہ ہو چکے ہیں. اور یہ جو ہے یہ چونکہ میں اس بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، میرے کئی جاننے والے بھی ہمارے علاقے میں بھی اس کے فارم بہت زیادہ ہوتے ہیں مرغیوں کے، تو فارموں کے اندر ان مرغیوں کے چوزوں کو، چھوٹے چھوٹے جو 1 دن کے چوزے ہوتے ہیں، ان کو لا کر رکھا جاتا ہے، اور 35 دن کے بعد یہ اتنا بڑا یہ تیار ہو جاتا ہے چوزا، 35 یا 40 دن کے بعد. تو عمر کے لحاظ سے یہ تھوڑا سا بڑا ہے. اس کی عمر 1.5 مہینے سے کچھ زیادہ ہے، اور اس کی عمر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینے ہوگی، اور 1.5 مہینے سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں فرق کتنا ہے. یہ کتنا 2.5 کلو اس کا وزن ہو چکا ہے، اتنا موٹی یہ مرغی بن چکی ہے، لیکن مرغی حقیقت میں نہیں ہے، چوزا ہی. چکن اس لیے کہا جاتا ہے، چکن اصل میں چھوٹے بچے کو کہتے ہیں. اور یہ اس کو میں نے گھر میں پالا ہے، اور گھر میں پالنے کے بعد 1.5 مہینے کے بعد بھی اس کا ابھی اتنا چھوٹا سائز ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو جو فیڈ دی جاتی ہے، جو خوراک دی جاتی ہے، وہ کتنی یعنی خطرناک قسم کی خوراک ہے کہ جو 6 ہفتوں کے دوران ہی، یعنی 35 دن 40 دن کے بعد ہی ان کو، چوزے کو اتنا بڑا کر دیتی ہے کہ اب اس کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا منہ بند نہیں ہو رہا، اپنی ٹانگوں پہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. اور یہ جو ہے اس کو میں 1 منٹ کے لیے چھوڑتا ہوں تو یہاں سے ٹیبل سے سیدھی چھلانگ لگا کر جو ہے یہ چوزا جو ہے بھاگ جاتا ہے. اور اس کو ابھی میں نے کافی دیر سے پکڑ کے رکھا ہے، تو اس لیے یہ سمجھ گیا کہ مجھے یہاں پر بیٹھنا ہے، تو اس لیے یہ آرام سے بیٹھ گیا، ورنہ 2-3 دفعہ اس نے چھلانگیں لگائی ہیں. اور میں نے تو ابھی جب میں اس کو بازار سے خرید کر لے کر آیا یہ چکن، تو پہلے تو اس چھوٹے نے اس کی اچھی پٹائی کی ہے. یعنی عمر میں تو بڑا ہے یہ، لیکن ویسے دیکھنے میں چھوٹا ہے. اس کی اچھی پٹائی کی ہے، اس کو جو ہے چونچیں ماری خوب اچھی طرح، اور اس کے بعد اب تھوڑا سا اس کے ساتھ عادی ہو گیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں اور اس میں گھر کی پالی ہوئی چیز، اس کو میں کیا کھلاتا ہوں. اس کو میں کھلاتا ہوں چاول کھلاتا ہوں، گندم کھلاتا ہوں، گندم کا جو دلیا بنایا ہے وہ کھلاتا ہوں. گھر میں جو ہم روٹی کھاتے ہیں وہ تھوڑی سی ڈال دی. تو اس طرح گھر کی جو خوراک ہوتی ہے، جو صاف ستھری پاک، وہ اسے کھلائی جاتی ہے. اور یہ اتنے بڑے 35 دنوں میں کیسے ہو جاتے ہیں؟ ان کو جو ہے وہ فیڈ کھلائی جاتی ہے. اس فیڈ کے اندر مردار جانوروں کا خون ہوتا ہے، ان کی چربی ہوتی ہے، ان کی دم ہوتی ہے، ان کی علائشیں ہوتی ہیں، جو دنیا جہاں کی گندگی ہوتی ہے حرام کی، وہ ساری اس میں فیڈ میں ملائی جاتی ہے. پھر اس فیڈ کے اندر طرح طرح کے کیمیکلز جو ہے وہ اس میں ملائے جاتے ہیں. آرسینک یعنی سنکھیا ایک زہر ہے، وہ اس کے اندر ملایا جاتا ہے اس کے وزن کو بڑھانے کے لیے. اور آپ کے علم میں شاید یہ بات ہو یا نہ ہو کہ سنکھیا انتہائی خطرناک زہر ہے، ایک دھات ہے، وہ ان کی فیڈ کے اندر ملائی جاتی ہے، جس سے ان کا گوشت، ان کا جسم جو ہے پھول کر اتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو وہ سنکھیا کیا کرتا ہے، وہ انسان جب آدمی مسلسل سنکھیا استعمال کرتا ہے تو اس سے انسان کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر جوڑوں کے درد کی بیماریاں وغیرہ اس قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے گوشت کے اندر جو یعنی کیمیکلز وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے جسم کے اندر موٹاپا پیدا ہوتا ہے، جگر کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یرقان، ہیپاٹائٹس وغیرہ یہ بیماریاں لگتی ہیں. پھر اس کا گوشت مسلسل استعمال کرنے سے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں ہمارے، وہ 8 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں. یعنی اتنا خطرناک ہے. پھر کینسر کی، پھر یہ سنکھیا جو ہے آرسینک جسے کہتے ہیں، دھات جو ہے، اس سے جو ہے وہ کینسر کی بیماریاں، جوڑوں کے درد، یہ بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور اسی طرح انسان کا جو مدافعاتی نظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے ہمارے جسم میں ایک مدافعاتی نظام رکھا ہے کہ بیماریاں جب حملہ آور ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جسم کا مدافعاتی عمل جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سردیاں جب ہوتی ہیں تو ہم اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو ایک دم جو ہے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جسم کے اندر حرارت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے دفاع کے لیے. تو اس طرح ہر بیماری کے دفاع کے لیے ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے مدافعاتی نظام رکھا ہے. تو وہ مدافعاتی نظام اس کے گوشت کھانے سے ختم ہو جاتا ہے، اور بیماریاں جب ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں تو ہمارا جسم جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
پھر اس کا گوشت کھانے سے ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو موٹا کرنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے 30 دنوں میں، 35-40 دنوں میں اس کو بڑا کرنے کے لیے اس کی جو فیڈ ہوتی ہے اس کے اندر کثرت کے ساتھ اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا گوشت جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک ادویات کا مرکب ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے پھر جب ہم کھاتے ہیں تو ہمیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جب اتنی بڑی مقدار میں مسلسل اینٹی بائیوٹک جاتی ہے تو اس سے پھر ہمارا جسم اینٹی بائیوٹک کو جو ہے وہ اس کے اثرات کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ پھر ہم جب کبھی بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں کوئی اینٹی بائیوٹک دوائی لکھ کے دیتا ہے تو اس کا اثر ہمارے جسم پر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پہلے سے اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے ہمارے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کو میں نے گھر میں پالا ہوا ہے، گھر کی روٹی اور چاول اور گندم یہ چیزیں اس کو میں کھلاتا رہا ہوں، اور یہ عمر اس کی کم ہے، اس کی عمر 35-40 دن ہوگی۔